بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت اور عقیدت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والدین کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اور تمام رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اور یہاں تک کہ پوری کائنات کی انسانیت کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لازوال محبت اور عقیدت موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کٹے ہیں، مرے ہیں، مسلمانوں نے جیلوں کو برداشت کیا، اور مسلمانوں نے صدمات کو برداشت کیا، اور مسلمانوں نے مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی۔ آج بھی مسلمان کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، آج بھی مسلمان مشقتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، مصائب صدمات کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے ایسے بہت سارے ملعون چہروں کو دیکھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن وقت کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا، انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس نے یہ سوچا کہ میں تاریخ میں اپنا کوئی باب قائم کروں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے پہلے بھی بلند و بالا اور اعلیٰ شان تھی، اور آج بھی اسی طرح بلند و بالا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے سینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہے، اور اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بلند و بالا رہے گی، اور اسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپ علیہ السلام کی محبت رہے گی۔ لیکن جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ نبیوں اور رسولوں کی عظمت کا تحفظ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں، بلکہ یہودیت کی تعلیم بھی یہی ہے، عیسائیت کی تعلیم بھی یہی ہے، تورات کی تعلیم بھی یہی ہے، اور انجیل کی تعلیم بھی یہی ہے، بلکہ تمام مذاہب عالم کی تعلیم یہی ہے، اور تمام مذاہب عالم کا قانون بھی یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے قوانین کو ہی بدل دیا، اور بعض لوگوں کو اپنے قوانین اور اپنی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال موجودہ جو ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انتہائی گھٹیا حرکت اس نے کی ہے، جس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا، اور اس حرکت نے مسلمانوں کو تڑپایا۔ حالانکہ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی،
اور اس خاتون نے قرآن کی عظمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور حدیث کی عظمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس خاتون نے پوری امت مسلمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس خاتون نے اقوام عالم کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اور اس خاتون نے اقوام عالم کے مابین جنگ و جدال کے میدان کو گرم کرنے کی کوشش کی، اور نفرت اور شدت اور عداوت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔